آج کل ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اچھے ہیں تو ساری دنیا اچھی ہے، اور آپ برے ہیں تو ساری دنیا بری ہے، اور ہم صرف اپنی ذات پر فوکس کریں۔ دوسرا، ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ بس خود کو اچھا کر لیں تو دوسرے بھی اچھے بن جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اچھے یا برے ہونے سے ہماری ذات کو فائدہ یا نقصان تو پہنچتا ہی ہے، بلکہ ہم سے جڑے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے ہماری اچھائی یا برائی سے۔ تیسری بات جو غور طلب یہ ہے کہ اگر اچھائی کو، نیکی کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث نہ فرماتا۔ انبیاء کرام دنیا کی نیک ترین، پرہیز ترین ہستیاں ہیں، اور اپنی ذات میں وہ کامل ہیں، اور وہ انتہائی معصوم ہستیاں ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی ذات تک اچھائی کو محدود کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے لوگوں کے اندر اچھائی اور مثبت اعمال کو پیدا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اچھائی کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ روشنی دوسروں کے اندر بھی پیدا کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہے۔ آج ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم صرف اچھے ہیں تو وہ اپنی اطاعت تک ہی اچھے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہم خیال اچھے لوگوں کا ایک سوسائٹی قائم کرنی چاہیے جس میں بہت سارے ہم خیال اچھے لوگ موجود ہوں جو سچائی اور پاکیزگی کی بات کریں۔ اگر آپ اکیلے پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ آپ کو ایک پاکیزہ ماحول بھی پیدا کرنا ہوگا جس کے اندر آپ اپنی تمام اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق انجام دے سکیں۔